ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدقت يا رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق رسوله النبي الأمي الكريم اگر دنیا میں رہنے کا ارادہ ہے تمامی کا اگر دنیا میں رہنے کا ارادہ ہے تمامی کا گلے میں توق ڈالو پھر محمد کی غلامی کا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے ہو اس میں اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا محبت سے درشی پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید قابل احترام سامعین بزرگوں مسلمان بھائیوں اللہ کے گھر کے مہمانوں آج دوسری مرتبہ آپ کی اس جامع مسجد میں عالم بعمل حضرت مولانا عبدالکریم روحانی صاحب کی دعوت پر اب حضرات کے سامنے چند باتیں گوشے گزار کرنے کا موقع ملا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین مجھے اس مختصر سے وقت کے اندر حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد مجھ سمیت اللہ تعالیٰ سب کو بیان کردہ باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مجھ سے پہلے بڑی خوبصورت انداز کے اندر حضرت مولانا محمد اشرف صاحب دامت برکاتہ ملالیہ قرآن کی عظمت بیان کر رہے تھے قابل احترام سامعین سب سے پہلے میں آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے تراویح کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن سنا اور قاری صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن سنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے بڑا مشکل کام ہے اللہ مدد کرتا ہے جب اللہ کی مدد ہوتی ہے تو میرے قابل احترام سامعین پھر بندہ مسئلے پہ کھڑے ہو کے اللہ کا قرآن سناتا ہے یہ عظیم کتاب ہے قرآن کریم
جس نے بھی اس کے ساتھ نسبت تعلق جوڑا اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا آخرت کے اندر مقام عطا فرماتے ہیں، اور جس نے قرآن سے روگردانی کی اللہ دنیا کے اندر بھی ذلیل کرتے ہیں، آخرت کے اندر بھی ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ ہمیں قرآن سے سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل احترام سامعین، آپ نے قاری صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے اللہ کا قرآن سنا، تصورات کی دنیا میں میں آپ کو لے چلتا ہوں وادی نخلہ کے اندر، اللہ اللہ، جہاں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ، محبت سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جنات کی جماعت کا گزر ہوا، جنات کے گروہ نے، جنات کی جماعت نے جب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا، دل کی دنیا بدل گئی۔ قابل احترام سامعین، قرآن اس کا نقشہ یوں کہتا ہے، ذرا سنیے قرآن، بڑا مزہ آئے گا۔ اور میں کہا کرتا ہوں جب تک ذوق و شوق نہیں ہوگا قرآن کا مزہ نہیں آئے گا۔ جب ذوق و شوق کے ساتھ قرآن سنا جائے گا، پڑھا جائے گا، یقیناً بڑا ہی لطف اور مزہ آئے گا۔ تو اس لیے ہر عبادت ذوق و شوق کے ساتھ کرنی چاہیے۔ تو قابل احترام سامعین، قرآن نے اس جماعت کا جس نے میرے آقا سے قرآن سنا، یوں نقشہ کہتا ہے، فرمایا وَإِصَرَّفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ جنات کی جماعت جو مسلمان نہیں تھے، جب میرے آقا سے قرآن سنا مسلمان بھی ہو گئے، آقا کی غلامی کو بھی اختیار کر لیا۔ آئے تھے تو گمراہ تھے، جب قرآن کو سنا اب جا رہے ہیں قوم کے لیے نذیر بن کے جا رہے ہیں۔ تو میرے قابل احترام سامعین، قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ قرآن کریم جس شخصیت کے اوپر اللہ نے اتارا ہے وہ بھی عظمت والی، وہ بھی شان والی شخصیت ہے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم کے اندر اللہ خود چیلنج دے رہے ہیں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قرآن کریم کے اندر شک کرنے والوں، تردد کرنے والوں، تمہیں چیلنج ہے کہ آؤ قرآن کریم جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ۔ اللہ فرماتے ہیں نہ تم قرآن جیسی صورت لا سکتے ہو، نہ محمد جوان جیسی صورت لا سکتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میرے قابل احترام سامعین، قرآن بھی بے مثال ہے، اور جس شخصیت کے اوپر اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی بے مثال ہے۔ قابل احترام سامعین دیکھیے، قرآن کے ساتھ قرآن سنا میرے آقا سے، دل کی دنیا بدل گئی۔ آئے تھے گمراہ لیکن جا رہے ہیں قوم کے لیے ہادی بن کے جا رہے ہیں۔ قابل احترام سامعین، مجھے اقبال کا یاد آیا کہ طفیل نامی شخص ابو جہل کی دعوت پہ جا رہا ہے، اور ابو جہل راستے کے اندر اپنے جیب سے روئی نکالتا ہے اور اس کے کانوں میں ٹھوس دیتا ہے۔ قابل احترام سامعین، پوچھا گیا کہ ابو جہل یہ کیا کر رہا ہے، کیسی دعوت ہے تیری کہ سب سے پہلے تو میرے کانوں کو بیڑا کر رہا ہے؟ جواب دیا ابو جہل نے کہ میں اس لیے تیرے کانوں کو بیڑا کر رہا ہوں، یہاں آگے ایک شخص ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ، ذرا محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں ایک شخص ہے جو ایسا کلام پڑھتا ہے، ایسی کتاب ہے اس کے پاس، جو بھی اس کے کلام کو سنتا ہے، اس کی کلام کو سنتا ہے، وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ قابل احترام سامعین، یہ طفیل جب آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے قریب پہنچتے ہیں تو دل کے اندر خیال آتا ہے ذرا سنو تو صحیح، کیسا کلام ہے، کیسا کلام ہے، کیسی کتاب ہے، ذرا سنو تو صحیح۔ کانوں سے روئی کو نکالا اور
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، اس طفیل نے جب قرآن کو سنا دل کی دنیا بدل گئی، دل نے گواہی دی قرآن بھی سچا ہے، جس شخصیت کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا ہے وہ بھی بولو سچا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں قرآن سچا ہے، جو قرآن کے ساتھ جاری لگائے گا کبھی ناکام نہیں ہوگا، اور جس شخصیت کے اوپر صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے وہ بھی سچا ہے، جو اس کی سنت کو اپنائے گا، اس کی غلامی کو اختیار کرے گا، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا، اور بلکہ یوں کہوں دنیا کے اندر کامیابی ہے اس کے قدم چومیں گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں قرآن کو سینے کے ساتھ لگاؤ، قرآن والوں سے محبت کرو، قرآن کے ساتھ سچی دوستی لگاؤ، یہ تمہیں قبر کے اندر بھی کامیاب آئے گا۔ قابل احترام سبھی حدیث کے اندر آتا ہے، سرکار دو عالم امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے، آخر مرنا ہے نا، یہ یہاں ہی دنیا کے اندر رہنے کے لیے آئے نہیں، یہ دنیا کے محل، یہ دنیا کی کاریں، یہ دنیا کی بازاروں، یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ قابل احترام سامعین اگر ساتھ جائیں گے تو وہ نیک اعمال جائیں گے، قرآن کی تلاوت جائے گی، یہ قاری صاحب کے پیچھے مسجد کے اندر کھڑے ہو کر قرآن کا سننا یہ قبر کے اندر کام آئے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب اس کو بندے کو جب مرتا ہے قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، عذاب والے فرشتے آتے ہیں، بلکہ آخرت کے اندر بھی قرآن کام آئے گا کہ اسے جہنم کے اندر جہنم کا فیصلہ ہوگا، قرآن سفارش کرے گا کہ رب العالمین یہ وہ شخص ہے جس نے مجھے تکلیف کو برداشت کیا، ٹانگوں میں درد تھا، دل کی بیماری تھی، لیکن پھر بھی قاری صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر اس نے قرآن کو سنا ہے۔ قرآن کہے گا یا اللہ میری سفارش کو قبول کر اس بندے کے لیے جنت کا فیصلہ کر دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب العالمین قرآن کی سفارش کو قبول کر کے بندے کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ تو میرے قابل احترام سامعین قرآن سے یاری لگائیں گے نا انشاءاللہ تعالی، یہی قرآن سے یاری کام آئے گی، اور قرآن جس نے نازل کیا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ یاری۔ قابل احترام سامعین دل کے اندر اگر ڈر ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کا، اس لیے کہ جس دل کے اندر اللہ کا ڈر آ جاتا ہے دنیا کے سارے ڈر اور خوف ختم ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن ہمیں یہی سکھاتا ہے دنیا کی ساری طاقتوں کے ڈر دل سے نکال دو، قرآن یہی ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے ڈر کو دل کے اندر لے آؤ۔ قابل احترام سامعین بزرگوں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بے شمار انعامات و احسانات سے نوازا ہے۔ جسم کے اندر دیکھیے یہ جو دنیا ہے جسم ہے، اس کے اندر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور اسی کے اندر ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، لوتھڑا ہے، جسے ہم دل کہتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دل کے کنارے پہ قابل احترام سامعین نور کے ساتھ لکھا ہوا ہے اللہ۔ کیا لکھا ہوا ہے ذرا محبت سے، کیا لکھا ہوا ہے اللہ۔ اللہ کا نام نہیں کہ اللہ نے ساری نعمتوں سے نوازا ہے، آنکھیں اس نے دی ہے، زبان اس نے دی ہے، یہ جسم کے اندر جتنی نعمتیں کی اس کی ہے، تو اس لیے اللہ کا نام محبت سے لے لیا کریں کہ میرے آقا نے فرمایا دل کے کنارے پہ نور کے ساتھ لکھے ہوئے اللہ۔ تو قابل احترام سامعین اس دل کو بنانے والا اللہ ہے، جس نے ہمیں قرآن دیا ہے، اس دل کو بنانے والا وہ اللہ ہے۔ اور اس دل کے اندر محبت بھی کس کی ہونی چاہیے؟ بولو کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی۔ دنیا کے اندر اگر کسی کا نام لینا پڑے، کوئی بڑا ہے، امیر ہے، چودھری ہے، سردار ہے، خان ہے، بنیرا ہے، اس کا نام لینا پڑے، ہم دم کے بارے بھی لیتے ہیں، اس اللہ کا نام ہو جس نے ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو قابل احترام سامعین دل کے کنارے پہ لکھا ہوا ہے نور کے ساتھ اللہ۔ کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ اور شاعر بھی کہتا ہے ہر دم اللہ 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 کر نور سے اپنا سینہ پر، ہر دم اللہ۔ ذرا اللہ کا نام لے کہ دل کے اندر اللہ کا نور پیدا ہو، اللہ کی محبت پیدا ہو۔ ہر دم اللہ 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 کر نور سے اپنا سینہ پر، جیے تو اس کا ہو کر جی، مرے تو اس کا ہو کر مر، ہر دم اللہ
قابل احترام سامعین، قرآن کریم ہمیں اللہ کی دوستی والا راستہ دکھاتا ہے۔ قرآن کریم ہمیں حکم دیتا ہے محمد کی غلامی اختیار کرو، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے، بلکہ دنیا کے اندر بھی ساری کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی اور آخرت کے اندر بھی کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی۔ اس لیے میرے قابل احترام سامعین، قرآن کریم کے ساتھ محبت کرنے والے بن جاؤ، نبی علیہ السلام کی ادا، آپ کی سنت، آپ کی وفا، آپ کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے والے بن جاؤ، انشاءاللہ کامیاب، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگے۔ نبی علیہ السلام کی ہر ادا، نبی علیہ السلام کا ہر حکم دنیا و ما فیہا سے زیادہ بہتر ہے۔ بولو دنیا و ما فیہا سے زیادہ بہتر ہے۔ حکیم اختر رحمہ اللہ فرماتے ہیں چار کام جو شخص کرے گا اللہ تعالیٰ اس شخص کو دنیا کے اندر عزت مقام جاہ و جلال عطا فرمائیں گے۔ کتنے کام؟ بھائی یہی بات کر کے پھر بات کو ختم کرتا ہوں۔ چار کام جو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر عزت جاہ و جلال والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلے وہ نبی کی سنت کے ساتھ محبت کرے گا۔ داڑھی ہے نبی کی سنت ہے، بولو کیا ہے؟ نبی کی سنت ہے۔ اس کو صحیح طریقے سے خوشبو لگانا، قابل احترام سامعین تیل لگانا اور اس کے ساتھ محبت کرنا، اس لیے کہ داڑھی کس کی سنت ہے؟ بولو نبی کی سنت ہے۔ ایک داڑھی رکھنا، ایک کم از کم نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اس کے ساتھ محبت کرنا۔ اور دوسرا کام میرے قابل احترام سامعین سب نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ہم نے اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہے۔ نماز کے اندر ہیں، مسجد کے اندر ہیں یا مسجد سے باہر ہیں، اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر۔ معاشرے کے اندر عجیبہ معاشرہ بن چکا ہے۔ قابل احترام سامعین دیکھنے میں یوں آتا ہے کہ مرد کی شلوار جوتوں سے بھی نیچے ہوتی ہے اور عورت کی شلوار اوپر ہوتی ہے۔ عجیبہ معاشرہ بن چکا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ ہم نے غیر مہذب جو تہذیب ہے اس کو اپنا رکھا ہے۔ اصل میں جو اصلی تہذیب ہے وہ اسلام والی تہذیب ہے۔ بولو کس والی تہذیب ہے؟ اس کے اندر حکمت بھی ہے، اس کے اندر مسلمان کی عزت، شان اور جاہ و جلال بھی ہے۔ دوسرا کام کہ نماز کے اندر ہے یا نماز سے باہر ہے، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے، اس لیے کہ سرکار دو عالم ٹخنوں سے اوپر، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، شلوار کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں چلے گا۔ تو میرے قابل احترام سامعین، ہم جہنم کی آگ کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے، ہم دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، تو آخرت کی جو آگ ہے وہ اس دنیا سے 70 گنا زیادہ ہے۔ اس لیے شلوار جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر، یہ دوسرا کام۔ اور تیسرا کام